दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आडवा कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मशविश करें। आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान शदीद अख्तलाफात, क्या हकीकत क्या अफसाना। और मियां नवाज शरीफ साहब का फिर वावेला और उनकी मसरूफियत क्या और उनकी तवक्कुत क्या। और खबर मानिका ने एक और ज़बरदस्त खड़ा कर दिया और इमरान खान याजी और पिंकी बिरनी के ऊपर खुद का हमला किया। मगर वो क्या, तो इन तमाम पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा आज के इस वीलॉग में। तो सबसे पहले मैं इस खबर की तरफ ही जाता हूं कि अभी आसिफ अली जरदारी साहब का जो इंटरव्यू हुआ, जिसके ऊपर मैंने अपना वीलॉग भी किया कि हामिद मीर के साथ उनका इंटरव्यू हुआ, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हवाले से उनके बयानात को, उनके इंटरव्यू को तोड़ मड़ोड़ कर अपने मकासद हासिल करने के लिए पेश किया गया। फिर उसके बाद हुआ ये कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने KPK का अपना दौरा मुकम्मल कर लिया था, जो पहला उनका फेज़ है इलेक्शन में मुहिम के हवाले से बड़ा जानदार और कामयाब उनका तमाम जो है ना ये दौरा रहा वर्कर कन्वेंशन। तो वर्कर कन्वेंशन जो है ना वो उन्होंने किया, उसके अंदर भी अच्छी खासी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इसका मैं कंपैरिजन भी मैं करूँगा। तो अपने वो वर्कर कन्वेंशन से जब फारिग हुए तो उनकी स्केड्यूल थी दुबई के अंदर उनकी जो है ना ये फ़्लाइट थी। तो यकीनी तौर पर दुबई के अंदर उनका जाना, एक तो उनका घर भी है दुबई के अंदर, वहाँ पर तकरीबन ये बीबी के साथ भी काफ़ी अरसा रहे। फिर बख्तार भुट्टो साहबा भी उधर रहती हैं दुबई के अंदर। तो ज़ाहिर है कि उनके दो भांजे हैं उधर, तो फैमिली उनकी खाला भी यकीनी तौर पर उधर ही है। तो ये फैमिली की जो है ना आपस में फैमिली ने मिलना था, फैमिली टाइम जो है ना ये होना था। फिर वो जैसे ही जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गए तो पीछे पीछे जनाब आसिफ जरदारी साहब भी चले गए। तो ये एक और शोशा जो है ना ये इन्होंने छोड़ दिया कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपने वाला साहब के इंटरव्यू की वजह से उनसे नाराज़ होकर ये चले गए हैं, और आसिफ अली जरदारी साहब उनको मनाने के लिए उनके पीछे चले गए हैं। हालांकि हकीकत ये थी कि वो फैमिली टाइम वो बसर करना चाहते थे तमाम मिलकर। और फिर उन्होंने इस कंट्रोवर्सी से निकलने के लिए उन्होंने अपनी फैमिली की पिक्चर भी जो है ना ये सोशल मीडिया के ऊपर शेयर की, ताकि उनके मुंह बंद हो सके जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बुगस के अंदर खुद ही खबरें करते हैं, अपनी ख्वाहिशों को खबरें बनाते हैं और फिर ये सर्कुलेट कर देते हैं। तो इस तरह ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसिफ अली जरदारी साहब के माबैन जो शदीद इख्तलाफ की जो खबरें थीं, तो उन खबरों ने इस तरह कुछ जो है ना ये दम तोड़ा। और अब आ जाते हैं जनाब मियाँ साहब के वर्कर कन्वेंशन की तरफ। तो मियाँ साहब ने वावेला फिर शुरू कर दिया है। मियाँ साहब की ख्वाहिशात जो या जो नून लीग जो इस वक्त ये कह रही है कि हम जनाब जनाब मेजॉरिटी लेकर आएंगे, वज़ीर आज़म बनेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो मगर ये कि अगर ग्राउंड के ऊपर जाकर देखें तो ग्राउंड के ऊपर तो उनका काम ही नहीं है। क्योंकि अगर आप किसी आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो जब तक आप अपना पर्चा हल करके नहीं देंगे, एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करेंगे, पर्चा हल नहीं होगा तो आप पास कैसे होंगे, आप पोजीशन होल्डर आप कैसे बनेंगे। तो मियाँ साहब ने जो है ना ये 21 अक्टूबर को ये पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, मीनार पाकिस्तान के अंदर उनका जलसा करवाया गया। उसके बाद मियाँ साहब की पब्लिक के अंदर अपीयरेंस बिल्कुल नहीं, किसी भी जलसे के अंदर उन्होंने कोई नहीं कोई इज्तिमा से खिताब नहीं किया, कोई मीडिया टॉक उनकी नहीं है, कुछ भी नहीं है उनकी एक्टिविटी, बिल्कुल ज़ीरो। और उस ज़ीरो एक्टिविटी के ऊपर जो है ना ये उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि वज़ीर आज़म हम बनेंगे। तो यकीनी तौर पर अगर ये उनकी ये उम्मीदें हैं तो बिलावल भुट्टो जो कहते हैं वो ठीक कहते हैं कि आप किसी और की तरफ ना देखें, अवाम की तरफ देखें। तो अभी उन्होंने ये कल ही जो है ना उन्होंने सियालकोट के अंदर उन्होंने ख्वाजा आसिफ के रिहाइश गाह के ऊपर या उनका जो डेरा था तो वहाँ पर वर्कर कन्वेंशन किया। तो ये इनका वर्कर कन्वेंशन भी ऐसे ही होता है जैसे, क्योंकि ये बैठक में बैठकों वाली जमात है, बैठक से इसकी ज़्यादा हसीियत नहीं। तो चंद 100 लोगों से उन्होंने जो है ना ये खिताब किया, फिर उसके अंदर वही वावेला कि जनाब जो है ना वो कौन है जिससे ये दुनिया में किस जगह पर होता है कि वज़ीर आज़म को जो है ना ये चलता घर करे, यानी कि वज़ीर आज़म को काम करते हुए रोक कर तो उसको जनाब घर भेज दिया जाए। तो मियाँ साहब ये अगर आप दुनिया में
تو چھوڑیں، صرف پاکستان کے اندر ہی دیکھ لیں، جو 2012 میں آپ نے افتخار چودھری کے ساتھ جو مل کر کیا تھا سابق چیف جسٹس، تو اس کے ساتھ جو گیلانی صاحب کو جو آپ نے گھر بھیجا تھا، تو یہ اسی پاکستان میں یہی تھا، تو وہی آپ نے جو ہے نا وہ کاٹا جو آپ نے بویا تھا۔ تو اس طرح آپ کا اگر واہ کر کے لوگوں کو جو ہے نا ڈی ٹریک کر کے آپ لوگوں کی ٹینشن بالکل نہیں حاصل کر سکتے، بلکہ ابھی تو ایک سیکنڈ کے اندر اگر کوئی بھی کسی کی بھی سٹیٹمنٹ ہو اور اس کے اندر کسی کو ڈاؤٹ ہو، وہ تو وہ کھوج کر کے اس کو جو ہے نا یہ نکال سکتا ہے کہ یہ خبر کے اندر کتنی صداقت ہے کتنی نہیں۔ تو بہرحال اگر ہم میاں صاحب کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کا دیکھیں، نون لیگ کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کا دیکھیں، تو ان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جو ہے نا وہ اس لیول کی نہیں کہ وہ آنے والے انتخابات کے اندر کوئی وزیر اعظم بننا تو بڑے دور کی بات ہے، سمپل میجارٹی یا لینا بڑے دور کی بات ہے، تو وہ تو اگر اپنی دوسری پوزیشن پر بھی آ جائیں تو ان کے لیے جو ہے نا یہ بڑی غنیمت ہوگی، کیونکہ گراؤنڈ کے اوپر ان کا کوئی کام آج کی تاریخ تک نہیں ہے۔ آج یہ 25 تاریخ ہے، یا 26 غالباً 26 نومبر، تو یہ تقریباً 1 مہینہ اور 5 دن ہو گیا میاں صاحب کو، تو پبلک کی اپیرنس ان کی ہے نہیں ہے، تو پھر آپ یہ امیدیں کیسے لگا کر بیٹھیں گے؟ انہیں سے امیدیں لگائیں گے جن کے خلاف بلاول بھٹو زرداری صاحب نے علم بغاوت بلند کیا ہوا ہے، اور ان کی سازش کے سامنے بلاول بھٹو زرداری صاحب کھڑے ہیں۔ تو خیر دیکھتے ہیں کہ جب الیکشن کا اناؤنس ہوتا ہے، تو الیکشن کے مار کے جب سجتے ہیں، جب اصل پنڈال سجے گا تو پھر دیکھیں گے کہ کون کتنے پانی میں ہے اور کس میں کتنا دم ہے۔ پاکستان پیپل پارٹی نے تو اپنا ہوم ورک کافی حد تک جو ہے نا یہ مکمل کر دیا ہوا ہے، بلکہ پاکستان پیپل پارٹی نے جو ہے نا یہ تمام صوبائی سطح پر انہوں نے کمیٹیاں بھی بنائی ہیں جو مختلف رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گی اور مختلف کینڈیڈیٹ سے ملاقاتیں کریں گی، ان کو پاکستان پیپل پارٹی کی طرف اٹریکٹ بھی کریں گی۔ تو بہرحال یہ دیکھتے ہیں کہ وہ پنجاب کے اندر خصوصی طور پر تو وہ جو پاکستان پیپل پارٹی نے کمیٹیاں بنائی ہیں، تو پنجاب کی کمیٹی سیاسی طور پر کیا کرتی ہے۔ تو اب میں آتا ہوں جو خود کا شملہ کیا ہے عمران خان نیازی کی اور پنکی پیرنی کی چھاؤنی کے اندر جا کر خاور مانیکا نے، تو خاور مانیکا کے اوپر میں اپنا ویلاگ کر چکا ہوں، مگر وہ ویلاگ وہ ایک پہلو تھا خاور مانیکا کا، تو یعنی کہ اس کے ویلاگ کے متعلق، مگر اس کا دوسرا پہلو بھی ہے۔ تو دوسرا پہلو کہ خاور مانیکا نے جو باتیں کی اس کے ساتھ ہمیں کوئی زیادہ اختلاف نہیں، تو ابھی خاور مانیکا نے جو ہے نا ایک اور جو ہے نا یہ نیا کٹا کھولا ہے عمران خان نیازی اور پنکی پیرنی کے خلاف۔ وہ بالکل جس طرح عمران خان نیازی کا ارطغرل تھا، تو اسی طرح جو ہے نا وہ گھوڑے پر بیٹھا تلوار پکڑی ہے، اور جناب وہ عمران خان نیازی اور پنکی پیرنی کے پیچھے جو ہے نا وہ چڑھ دوڑا ہے وہ، تو خاور مانیکا۔ تو ہوا کچھ یہ ہے کہ ایک شخص نے عمران خان نیازی کے خلاف جو ہے نا وہ عدت کے اندر نکاح کا جو ہے نا وہ درخواست دائر کی تھی، اس نے واپس لے لی، پی ٹی وی کے اندر بڑی خوشی کی، جناب جو ہے نا یہ ڈنکے بجنے شروع ہو گئے کہ درخواست واپس ہو گئی۔ تو مگر یہ ہے کہ دوسرا جو کیونکہ وہ درخواست واپس وہ ٹیکنیکل گراؤنڈ پر اوپر اس شخص نے لی تھی، کیونکہ وہ شخص ڈائریکٹ جو ہے نا اس کا افیکٹو نہیں تھا عدت کے اندر نکاح کا، کیونکہ نہ اس کا پنکی کے ساتھ تعلق تھا نہ اس کا عمران خان نیازی کے ساتھ تعلق تھا، تو اس لیے اس نے بولا کہ بجائے اس چیز کا کہ عدالت ریجیکٹ کر دے، میں خود ہی وہ درخواست واپس لیتا ہوں۔ اب خاور مانیکا صاحب وہ راولپنڈی کی عدالت کے اندر گئے ہیں، سول کورٹ کے اندر وہ گئے ہیں، وہاں پر انہوں نے جناب جو ہے نا بڑے جو ہے نا سنگین قسم کے الزامات عمران خان نیازی اور پنکی پیرنی کے اوپر لگائے ہیں، اور یہ خاور مانیکا کی جو انٹرویو دیا تھا یہ اسی کی کنٹینیوٹی ہے۔ انہوں نے نہ صرف یہ بولا کہ انہوں نے یہ زبردستی جو ہے نا یہ میرے سے طلاق دلائی گئی اور عدت کے اندر جو ہے نا یہ نکاح کیا گیا، بلکہ یہ ان کا نکاح بھی فاسد ہے، بلکہ انہوں نے یہ بھی بولا کہ ان کے جو ہے نا یہ 2014 سے جب یہ مریم مٹو جو کہ ان کی سالی بھی ہیں، تو انہوں نے جب عمران خان نیازی اور پنکی پیرنی کی ملاقات کرائی تو پھر ان کے ساتھ جو ہے نا غیر شرعی نجائز تعلقات بھی ان کے ساتھ جو ہے نا یہ استوار ہوئے، اور میں بار بار منع کرتا رہا، مگر اس کے باوجود یہ اپنی یہ اس گناہ کے کاروبار میں، یہ گناہ کبیرہ کے کام کے اندر یہ الجھے رہے، یہ اسی گناہ کی لذت کے اندر اتنے
سرشار تھے کہ ان کو جو ہے نا یہ بالکل نہ شریعت کا پاس رہا، نہ احکام الہی کا پاس رہا، نہ معاشرت کا پاس رہا، تو اپنی تمام حدود جو ہے نا یہ کراس کر گئے۔ بلکہ انہوں نے یہ ایک ایویڈنس بھی دیا کہ ان کا ایک نوکر ہے، تو وہ اس کا وٹنس بھی ہے۔ اس نوکر نے جو ہے نا یہ مجھے بتایا کہ اس طرح کے ان کے مابین جو ہے نا یہ تعلق ہے پنکی پیرنی اور عمران خان نیازی کے خلاف، عمران خان نیازی کے مابین۔ عمران خان نیازی کی شخصیت تو جو ہے نا، کیونکہ اگر یہ دیکھیں جو یہ جو ان کی جو انہوں نے یہ کیا ہے، یہ جو انہوں نے سول کوڈ سے جو رجوع کیا ہے اس حوالے سے، تو اس حوالے سے اگر عمران خان نیازی اور پنکی پیرنی یہ دونوں اس کے اندر سزا کے مرتکب ہوتے ہیں، کیونکہ شادی سے پہلے افیئر اور پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ عدت کے اندر نکاح، تو یہ ان کو جو ہے نا یہ لمبی سزا ان کو بول سکتی ہے۔ یہ 5 سال سے لے کر کوئی 10-12 سال تک ان کو سزا یہ ہو سکتی ہے، اور بالکل وہ اس کے بعد یہ صادق امین وغیرہ کا بھی ان کا یہ چکر ہوگا، اور ڈسکوالیفائی بھی عمران خان نیازی مستقل جو ہے نا یہ اس وجہ سے یہ ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر اس کیس کے اندر کیا ہوتا ہے۔ عمران خان نیازی کا کردار تو ہمیشہ سے مشکوک رہا ہے۔ ایک کتاب یہ بھی لانچ ہوئی ہے، تو ویئر اوپیم گروز، اس حوالے سے، تو کینیڈین پاکستانی ایک خاتون ہے، تو ٹی وی آرٹسٹ بھی ہیں، اور اس کے علاوہ رائٹر بھی ہیں، اور ماڈل وغیرہ بھی ہیں۔ تو عمران خان نیازی کا انہوں نے انٹرویو بھی کیے، تو حاجرہ خان یا حاجرہ پانیزئی ان کا نام ہے، تو انہوں نے اس کے اندر جو انکشافات کیے ہیں، تو وہ انکشافات میں دہرانا نہیں چاہتا، صرف اتنا ہی کہوں گا کہ عمران خان نیازی نے درندگی کی، جنسی درندگی کی آخری حدود کو بھی انہوں نے کراس کر دیا، اور ان کا اس کا ذکر بھی کرنا جو ہے نا یہ بڑا باعث کراہت ہے۔ اور میں حیران ہوں کہ اس وقت بھی لوگ عمران خان نیازی کی اس کبھی حرکت کا جو ہے نا یہ دفاع کر رہے ہیں، مگر کیوں؟ کیونکہ ہمارا معاشرہ اس چیز کی، اسلام تو چلے دور کی بات ہے، یہ معاشرہ بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، جو کہ عمران خان نیازی کے جو شوق تھے، وہ جس طرح اپنی جنسی تسکین حاصل کرتا تھا، تو اس کا کوئی بھی جو ہے نا یہ مہذب معاشرہ اس کی اجازت نہیں دیتا۔ بہت بہت شکریہ میرا ویلاگ واچ کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ پھر کسی اگلے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔